حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ اس وقت میں واپس چلا آیا، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا سچے دل سے اعتراف و اقرار کیا اور اسی عقیدے پر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا جیسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے جرم کا مرتکب ہو کیوں نہ ہو۔ میں نے پھر تعجب سے سوال کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے جرم کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ میں نے پھر سہ بہت حیرت سے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کے جرم کا ارتکاب کیا ہو؟ تیسرے مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ اور خواہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ہی ناگوار گزرے، راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے، ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے ضرور نقل کرتے تھے۔ زمانے کو برا مت کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، سب تصرفات میرے قبضے میں ہیں اور شب اور روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ یعنی ناظرین کرام، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ کوئی کسی کے ساتھ برا کر جائے گا انسان تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں انسان برا ہے، کہتے ہیں کہ زمانہ بہت برا ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، گویا زمانے کو برا کہنا مجھ کو تکلیف دینے کے برابر ہے، کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی زمانے کے جو بھی جتنے بھی تصرفات ہیں، جو بھی شب و روز کے کام ہیں، سب میرے قبضے میں، میرے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یہ فلاں شخص برا ہے، یہ لوگ برے ہیں، یہ جگہ کے لوگ برے ہیں، لیکن زمانہ برا ہے کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کو برا کہے جیسا ہے، تو لہٰذا اس سے بچیے۔ الرحمن الرحیم، عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید یا بقر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لائے تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس بھی تشریف لے گئے جو نماز کے لیے ایک الگ گوشہ میں جمع تھی، یعنی الگ جگہ جمع تھی، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ اللہم حافظنا منہ، اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ یہ سن کر عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سبب یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی و ناشکری کرتی رہتی ہو، اور میں نے عقل و دین میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو بیوقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر سمجھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ عورت کی عقل کی کمزوری ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جس وقت عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین میں نقصان کی وجہ ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ عورتیں لعن طعن بہت کرتی ہیں، ایک دوسرے کو طعنہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ دل کو تکلیف دینا، جو چاہے بنا سوچے سمجھے جو چاہے وہ بات کہہ دینا، اور شوہروں کی نافرمانی کرنا، یہ دو وجہ سے کیا ہے، عورت جہنم میں زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اور آپ نے وجہ بھی بتا دی کہ مرد سے عورت کیوں کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ ایک مردی کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے۔
جہاں تک ہو سکے اس کو آگے پہنچائیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ہمارا ساتھ دیے. جزاک اللہ.